خواجہ اظہار الحسن صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. اور اس موشن میں جو پیش کیا گیا اس میں جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں وکالت کا طالب علم بھی ہوں اور ایک لیجسلیچر کی حیثیت سے ذمہ داری بھی ہے کہ اس کے اندر وہ خد و خال یا وہ پوشیدہ جو اس کے نقائص ہیں ان کو بھی اجاگر کیا جائے، جو ابھی تک شاید ایوان سے پارلیمان سے اس کی ابھی قانون سازی ہونی باقی ہے. علم سب کو ہے، سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو جوڈیشری پروسیس ہے، چاہے وہ سول جوڈیشری ہو یا کرمنل جورسپروڈنس ہو، ان کے اندر بہت سقم ہے، بہت زیادہ ان میں مسائل ہیں. لیکن اس بار یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو خد و خال سامنے آئے ہیں، اس میں ہم نے اسپیشل کمیٹی میں بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ہمارا خدشہ صرف اتنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹ پولیٹیسائز نہ ہو، کسی بھی طریقے سے ججز کی اپوائنٹمنٹ پولیٹیسائز نہ ہو. ویسے ہی پورا ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. لیکن ایک کویشچن یہ بھی ہے کہ 18 سال بعد چارٹر آف ڈیموکریسی کا یہ نقطہ اچانک اتنے پرزور طریقے سے سامنے آیا ہے کہ 18 سال پہلے اس کی ضرورت کیوں نہیں تھی، یہ سوال ذہن میں آتا ہے. اب چارٹر آف ڈیموکریسی ایک معاہدہ ہے جماعتوں کا، اور اس معاہدے کو 18ویں ترمیم، اس معاہدے کو بنیاد بنا کر 18ویں ترمیم لائی گئی. اور معاہدہ ہے کیا اسپیکر صاحب؟ اس میں صرف دستخط ہی تو ہیں، اور دستخط سربراہان کے ہیں. اگر سربراہان کے دستخط ہیں تو وہ معاہدہ اتنا مقدس ہو گیا کہ اس کو ایوان میں 18ویں ترمیم کی وجہ بنایا گیا. لیکن کیا یہ دستخط اور کسی جگہ ہو جائیں تو کیا بے معنی ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ دستخط ان رہنماؤں کے کسی اور مسودے پہ ہو جائیں تو ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے؟ کیا یہ دستخط اس وقت دستخط نہیں بلکہ چڑیا بن جاتے ہیں؟ ایسے کئی مسودے اس کے بعد بھی سائن ہوئے ہیں. اور ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو، بلکہ مستقل ایک اسپیشل کمیٹی ہو جو پاکستان کے اندر آئینی اصطلاحات پہ غور کرتی رہے. یہ صرف عدالتی اصطلاحات نہیں، ہمیں تو عام آدمی کو بااختیار کرنے کے بھی اصطلاحات چاہیے، ہمیں مزید صوبے بنانے کے لیے بھی اصطلاحات چاہیے، ہمیں بیوروکریسی کو بہتر کرنے کے لیے بھی اصطلاحات چاہیے، ہمیں تو ہماری سول اداروں کو بھی بہتر کرنے کے لیے اصطلاحات چاہیے. یہ صرف ایک نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ صرف یہ جوڈیشری نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت ایک اچھی کوشش ہے کہ اسپیشل کمیٹی بنائے گی، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل رہیں، اس کی مستقل ڈیلیبریشن ہو رہی ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت اور اتحادی اور اپوزیشن قائل کر دو اور دلیل کے ساتھ اس مسودے پہ کام کر رہے ہیں. امید ہے کہ آج کے بعد کل انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریفارمز آئیں گی اور ہم لوگ اس کو مثبت طریقے سے جو عوامی مفادات میں ہیں اس کو ہم پاس کریں گے. لیکن جہاں تک عدالتی اصطلاحات کی باتیں سنتے تھے کہ ججز ڈونٹ اسپیک بٹ ججمنٹ اسپیک، اسی طرح یہ سنتے تھے کہ جسٹس ڈیلیڈ اینڈ جسٹس ڈینائڈ، اس طرح کے جتنے بھی عدالتی محاورے ہیں وہ ہمارے اس نظام کے اوپر ٹھیک ہیں. کانسٹیٹیوشن میں آپ کسی جج کے کنڈکٹ پہ بات نہیں کر سکتے. میں کسی بھی جج کے کنڈکٹ پہ نہیں، میں پورے نظام پہ بات کر رہا ہوں. اور اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے عدالت میں ہر سطح پہ ریفارم کی ضرورت ہے. اسپیکر صاحب، معاشرے اور ریاست کے تعلق کو مستحکم کرنے کے لیے قوانین ضروری ہیں، اور انسان کی فلاح، معاشرے کی بقا آئین اور قانون کے اندر ہے. اور جہاں آئین اور قانون ہی کمزور ہوں وہاں نہ انسان کی بقا ہے نہ معاشرے کی فلاح.
اسی طریقے سے کسی نے چرچل سے پوچھا کہ اگر جرمنی کی فوجیں برطانیہ پہ حملہ کر دیں تو کیا ہوگا، ملک کی سلامتی کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا مجھے فوجوں سے خطرہ نہیں ہے، یہ بتاؤ میرا عدالتی نظام ٹھیک کام کر رہا ہے؟ تو کہا بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ تو کہنا پھر برطانیہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، چاہے کہیں سے بھی کوئی بھی فوج آ جائے۔ یہ ہے عدالت کی اہمیت۔ اسی طریقے سے مولا علی کا قول ہے کہ بھئی کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں جو آج ہمارا 138 میں سے 130واں نمبر ہے، ماشاءاللہ 138 ممالک کا انڈیکس میں ہمارا 130واں نمبر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا سول جسٹس اور کرمنل جسٹس دونوں کمرشلائز ہو گئے ہیں۔ صرف ہم اپنی کیسز کی اگر بات کریں، اسپیکر صاحب مجھے 5 سال لگ گئے عدالت میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس واقعے کے وقت ملک میں نہیں تھا، میں اس واقعے کے وقت ملک میں نہیں تھا، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باہر تھا۔ مجھے 5 سال لگ گئے عدالت میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ملک میں نہیں تھا۔ میں نے ویزے دے دیے، پاسپورٹ دے دیے، ایگزٹ دے دی، انٹرنس دے دی، میں نے وہاں سے انویٹیشن بھی دے دیا۔ ATC کی عدالت میں مجھے 5 سال جج کو یہ قائل کرنے میں لگ گیا بھائی میں ملک میں نہیں تھا، میرے بچے ملک میں نہیں تھے۔ 5 سال بعد بری ہوا میں 22 مقدمات میں، میری غیر موجودگی میں 22 مقدمات درج ہوئے، اور 5 سال بعد عدالت کو یقین آ گیا کہ میں ملک میں نہیں تھا۔ اور سر 8 سال آپ کو بھی لگے۔ اسی طریقے سے ایک اور عجیب واقعہ میرے ساتھ یہ کہ جناب میں نے ایک سندھ ہائی کورٹ میں کیس کیا، اور میں نے کہا بھائی جعلی بھرتیاں ہو رہی ہیں، جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں۔ ستم ظریفی دیکھیے، جس کے سامنے کیس لگا اس پہ سپریم کورٹ میں 3000 بھرتیوں کے جعلی کیس تھے۔ یعنی جس محترم جج کے آگے کیس لگا ان کے خلاف سپریم کورٹ میں جعلی بھرتی ہوئے کیس تھے۔ تو میرا تو مسئلہ یہ ہے۔ تو بہرحال یہ جوڈیشل ریفارم بہت ضروری ہے، اور وہ ڈائلاگ بالکل ٹھیک ہے، وہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ ابھی لاسٹ ایئر پتہ چلا 14 سال بعد ایک آدمی جیل میں مر گیا اور 6 ماہ بعد وہ بری ہو گیا۔ یعنی 14 سال بعد اس کا انتقال ہوا، تدفین ہو گئی، 6 ماہ بعد وہ بری ہو گیا باعزت۔ یہ ہمارے فیصلے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا مسئلہ، اسپیکر صاحب ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہماری عدالتوں کا ہے، ہمارے یہاں بورڈ ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ یہ جوڈیشل کمیشن میں جب ہماری پارلیمانی کمیٹی بنے گی تو یہ میں ضرور بھیجوں گا کہ صبح 8 بجے لوگ پورے انٹیریئر سے، پنجاب سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آگے عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور 9 بجے انہیں پتہ چلتا ہے جناب بورڈ ڈسچارج ہو گیا، کوئی پرائر انفارمیشن نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جناب روسٹر چینج ہو گیا، 6 مہینے ایک بینچ کے آگے کیس چلا، ہم نے ان کو ہضم کروا دیا کیس، اور اس کے بعد وہ بینچ چینج ہو گیا، اب دوسرے کے بعد چلا گیا، اب پھر دوبارہ الف لام دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں۔ تو 5 سال 6 سال ایک کے کیس کی پروسیڈنگ کا ایوریج ڈیوریشن ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہمارے یہاں اور عدالت میں اصطلاحات آئی ہیں ایز پر اپروو پالیسی، یعنی آپ صبح 8:30 بجے پہنچے، آپ کو پتہ چلا کہ ایز پر اپروو پالیسی آپ کا کیس خارج ہو گیا۔ سیریل نمبر 55، 15 تو سنے نہیں جاتے، 20 کیس سنے نہیں جاتے، سیریل نمبر 55 پہ کیس لگا ہوا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ عدالتی ریفارمز بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ راتوں کو بھی عدالتیں کھل رہی ہیں، افطار کے بعد بھی کھل رہی ہیں، سحری کے بعد بھی کھل رہی ہیں۔ ہمارے یہاں 5 سال لگ گئے ہیں، کھلی عدالتوں میں ہمارے ساتھ کھلا انصاف نہیں ہو رہا۔ اور عدالتوں میں جو سیاسی عدالتوں کا سیاسی ہونا بھی نظر آ رہا ہے، جس کی بھی جو ہے نا پکڑ بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال اسی بات آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ بات کی۔ لیکن ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ ہمارے یہاں ایک اور چیز ہے کہ ہمارے یہاں اسپیشل کورٹس کا ٹائم لیمٹ ہونا چاہیے، ATC کا ہونا چاہیے، نیب کا ہونا چاہیے، فیملی کورٹ کا ہونا چاہیے، اور یہ تمام کے تمام انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ڈیورنگ پروسیکیوشن، ڈیورنگ پروسیڈنگ ہو رہی ہیں۔ اور آخر میں صرف ایک بات اور، میں آپ کو 2 کیسز اور دے کے میں اپنی نشست لوں گا۔ ہم نے کیس کیا عدالت میں جناب 140A کا، چیف جسٹس تھے سابق، انہوں نے نسلہ ٹاور پہ تو بم مار دیا، لیکن ہمارے سندھ میں سسٹم پہ بم نہیں مار سکے وہ،
اور آخر کار 140A کے اوپر انہیں لنگڑا لولا فیصلہ دیا, اور فیصلہ دے کے وہ کاپیاں کرا کے ہم در بدر گھوم رہے ہیں. اب یہ کس کا کام ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو اب عمل کون کرے گا؟ عمل اب ہم کہاں جائیں عمل کے لیے؟ کس ملک کی عدالت میں جائیں؟ بھائی ایک فیصلہ آ گیا, اس پہ عمل ہو جانا چاہیے. تاحال 140A کا فیصلہ نہیں ہوا, سینسس کے فیصلے نہیں ہوئے, مردم شماری پہ ہم مردم شماری سے قبل چلے گئے کہ بھئی ہمارا یہ خدشہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عدالت, پارلیمان اور عوامی عدالت تینوں میں اپنے مقدمے لڑے. ہم سمجھتے ہیں عدالتی اصلاحات ہوں, آئینی بالکل عدالت بنی جائے, سیاسی اس میں اثر رسوخ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ لوگوں کی ظاہر یہ دعائی ہے کہ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا. اگر انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا, یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن, دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن, اور دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا. خوش فہمیوں کی بھیڑ میں, آخری شعر, خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا؟ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا؟ مرے گا پہلے بعد میں جنت میں جائے گا. بہت شکریہ. شکریہ.